نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت خارج، اپوزیشن لیڈر کمرہ عدالت سے گرفتار، لیگی کارکنوں کے حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ نیب کی گاڑی کا گھیراؤ بھی کیا گیا۔ اینٹی رائٹ فورس کی نگرانی میں سابق وزیر اعلیٰ کو نیب آفس پہنچا دیا گیا۔ طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے اور شہباز شریف کی صحت نارمل قرار دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے گھر سے ادویات منگوانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جبکہ کل ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت پیش کیا جائے گا۔ نیب آفس کے باہر اس وقت سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، بتائیے گا آج تمام دن کیا معاملات رہے اور صورتحال کیسی رہی، اور اب آگے کیا لاہ عمل طے کیا جائے گا نون لیگ کی جانب سے؟ آج بالکل مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں آج شہباز شریف کے وکلاء نے اور نیب کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے بھرپور اپنے دلائل پیش کیے اور بالآخر وزیر اعلیٰ جو سابق ہیں شہباز شریف، ان کی عبوری ضمانت کو خارج کیا گیا، جس کے بعد فوری طور پر ان کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ نیب ٹیم نے سخت سیکیورٹی حصار میں آج شہباز شریف کو نیب آفس منتقل کیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیب آفس منتقل کرتے ہی فوری طور پر ان کا طبی معائنہ کیا گیا، ان کا ہارٹ ریٹ، شوگر لیول سمیت دیگر جو ضروری چیک اپس تھے وہ کیے گئے ہیں، جو نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ نیب ٹیم نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ اگر آپ نیب آفس سے کھانا لینا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ہم آپ کو شیڈیول کے مطابق کھانا فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ میں ایک مریض ہوں اور میرے لیے گھر کا کھانا، سادہ کھانا ضروری ہے، جس کی اجازت دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف نے کہا کہ میں مختلف ادویات یوز کرتا ہوں جو منگوانے کی اجازت دی جائے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیب ٹیم نے فوری طور پر اجازت دیتے ہوئے شہباز شریف کے باقاعدہ طور پر ایک جو ملازم ہے ان کا نام رجسٹر کر لیا ہے۔ صرف وہ شہباز شریف کا کھانا لا سکیں گے، ٹوکری کے راستے شہباز شریف کو کھانا فراہم کیا جائے گا اور شہباز شریف کا جو بھی کھانا ہوگا وہ باقاعدہ گیٹ کے اوپر ہی چیک کیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیل نمبر 10 کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، جو نیب حوالات ہیں، جس کے پہلے جب نیب شہباز شریف کو گرفتار کر کے لائی تھی تب سیل نمبر 2 تھا اور اس دفعہ ان کو سیل نمبر 10 دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں۔ کل کے حوالے سے کل صبح ان کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ابتدائی طور پر استدعا کی جائے گی۔ نیب نے تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ مکمل طور پر شہباز شریف کی واضح کیا گیا ہے کہ 1992 میں 21,21,000 روپے کے اثاثہ جات تھے، جو 1998 میں 1,48,00,000 روپے تک پہنچے۔ 2008 سے 2018 کے درمیان شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر رہے۔ اس دوران صرف 10 سال کے اندر ہی 7,32,00,00,000 روپے کے اثاثہ جات بنائے گئے۔ اسی کیس کے اندر نیب نے یہ واضح کیا ہے کہ مختلف بے نامی دار ان کے ساتھ جڑے رہے، کچھ منی ایکسچینجرز ہیں، شہباز شریف کے اپنے فیملی ممبرز ہیں، مبینہ فرنٹ مین ہیں، جن کے نام پر جعلی ترسیلات اور بینک اکاؤنٹس بنائے گئے۔ بیرون ملک سے جو قرضہ جات حاصل کیے گئے، جب بیرون ملک مقیم ان لوگوں کو انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نے ایسا کوئی قرضہ فراہم نہیں کیا۔ نیب نے باقاعدہ طور پر چارج شیٹ مکمل کر لی ہے اور صبح احتساب عدالت نیب چارج شیٹ سمیت شہباز شریف کو پروڈیوس کرے گی تاکہ ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی ضمانت خارج، نیب نے گرفتار کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے دیا گیا، لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی نعرے بازی بھی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت خارج، نیب نے گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے حکومت مخالف نعرے بازی کی گئی۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال اور صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ، صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک، خرم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ حکومت شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہے۔ ان ہتھ کنڈوں سے یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام اپنے قائد نواز شریف، مسلم لیگ نون اور اس ترقی کے ویژن کے ساتھ ہیں جو مسلم لیگ نون نے اس ملک کے اندر برپا کر کے دکھایا۔ اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بے بنیاد ایک الزام تراشی کے تحت یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہے۔ اب اتنی ڈیلے جو ان کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو کمپنسیشن ضروری ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بدترین انتقامی پالیسی عمران خان صاحب کی حکومت کی جاری ہے، اس کا ایک تسلسل ہوگا اور انشاءاللہ اس امتحان میں بھی محمد نواز شریف کے کارکن اور شہباز شریف سرخرو ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے
शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया है, ये आज 22 करोड़ आवाम को हथकड़ी लगी है। ये शहबाज शरीफ साहब से खौफजदा हैं, ये नहीं चाहते कि वो निकल के गिलगित बल्तिस्तान में अपनी कैंपेन को लीड कर सकें। आगे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है। हमारी क़यादत के साथ, हमारे कायदीन के साथ, हमारी पार्टी के लोगों के साथ बदतरीन इंतकामी सियासत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। हुकूमत बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह बनाने के सफर का आगाज हो चुका है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जिना अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन, इमरजेंसी ब्लॉक की तोसी, तिबी मशीनरी की खरीदारी, इमारत की तज़ीन व आराइश, अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने और तमाम शोबों को IT के जरिए मुंसलिक करके पेपरलेस माहौल की फराहमी की मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड ऑफ जिना के 50 करोड़ से जायद के अतिये से रवा माली साल में जदीद तरीन इलाजगाह बनाने का मंसूबा मुकम्मल होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज की ज़ेर सदारत आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। अब इब्तदाई तौर पर ये 50 करोड़ रुपए की जो फ्रेंड्स ऑफ जिना हैं उनके अतियात से जो है वो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। इसमें आउटडोर की रिवैम्पिंग है, तमाम बिल्डिंग की जो है वो ओवरहॉलिंग है, उसकी अपग्रेडेशन है। इसके साथ साथ तमाम ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो इसमें अपग्रेड होंगे और ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो जल्द अज जल्द इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसके बाद इसको मुकम्मल करके फ़ाल भी किया जाएगा। दीगर जो तमाम अमूर हैं, जो पेशेंट केयर है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, ये भी आज के इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो है वो डिस्कस किए गए। इसमें प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज व जिना अस्पताल प्रोफेसर आरिफ तजम्मल, MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज, प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास समेत दीगर मेंबरान जो हैं वो भी इसमें मौजूद थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। फर्दर इस हवाले से क्या है ये उनसे भी डिस्कस करते हैं। सर, आज ये जो आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, जो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की जिसमें ये अपग्रेडेशन है, पेशेंट केयर को बेहतर कैसे करना है, तो वो ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है इसकी सेलिएंट फीचर्स हैं क्या, और ये कब तक आप समझते हैं कि इस पर बाकायदा जो अमली तौर पर ग्राउंड वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछले साल जो है वो जिना हॉस्पिटल की चेयरमैनशिप एक्सेप्ट की थी और उसका मकसद ये था कि इस हॉस्पिटल को, जैसे हम 16 साल से डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जा सकें। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो डायलिसिस सेंटर जिना का है उसको आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर से कंपेयर कर सकते हैं। मुझे 16 साल में ना कभी किसी डॉक्टर से, ना किसी नर्स से, ना पैरामेडिकल स्टाफ से, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे फ़रिश्ते दे दिए हैं। तो मैं ये समझता था कि ये हॉस्पिटल, बाकी क्यों हम ये कहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है 1600 बेड का हॉस्पिटल है, इसके 22 डिपार्टमेंट्स हैं, क्यों नहीं हम इसको ठीक कर सकते। तो ये लास्ट ईयर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। उसके बाद हमने जैसे काम शुरू किया, कोरोना आ गया, हमारे 7 महीने जो है उस कोरोना के अंदर लग गए। 1 अगस्त 2020 से मैंने तमाम हॉस्पिटल के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का दौरा शुरू किया। मेरे MS, मेरे प्रिंसिपल सब मेरे साथ थे। जब हॉस्पिटल के अंदर मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो सारा घूमना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये हॉस्पिटल में शायद ऐसा होगा कि कोई हार्ट का ऑपरेशन कराने आएगा तो उसका हार्ट का नहीं होगा, उसकी टांग का ऑपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हॉस्पिटल का लेआउट है और बिल्कुल इस तरीके से वो बेहंगम तरीके से OPDs हैं, बेहंगम तरीके से डिपार्टमेंट्स हैं और जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा लगता है अंदर आके डर लग जाता है। मैं जब एक एक डिपार्टमेंट गया तो मैं हैरान रह गया कि इतना अच्छा स्टाफ, इतना ट्रेंड जो है वो मेडिकल जो है वो हमारे पास जो है फैकल्टी मौजूद है और हमारे प्रोफेसर्स जो हैं, जब मैं एक एक के साथ बैठता चला गया 3-3, 4-4 घंटे, तो मेरी जो है मैं हैरान हुआ कि इतना हमारे पास ट्रेजर है जो ह्यूमन रिसोर्स का, जो कि शायद पूरे पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में ना हो। अगर मैं डॉक्टर ज़ुबैर को देखूं तो उनसे बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट पूरे शहर में नहीं है। डॉक्टर तैयब को देखूं तो उनसे बेहतर जो है कोई सर्जन नहीं है। डॉक्टर अब्बास रज़ा को देखूं तो उनसे बेहतर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर तहसीन को देखूं तो उनसे बेहतर कोई जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। मैं देखूं डॉक्टर तारड़ को जो हमारा बर्न सेंटर चला रहे हैं, उनसे बेहतर कोई जो है मैनेजमेंट और बर्न सेंटर का कोई जो है सर्जन या डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है।
ایک ایک ڈاکٹر یہاں پہ میں نے اس کو کہا کہ جناب میں اب ان میں سے سلیکٹ کروں گا, آئی ایم گوئنگ ٹو میک مائی اون ایگزیکٹو باڈی. اس ایگزیکٹو باڈی کو میں نے تشکیل دی جس کا نام میں نے جیولز آف جناح رکھا. اور یہ جیولز آف جناح جس کو آپ نے ایگزیکٹو بورڈ آف مینجمنٹ کہا, یہ واقعی وہ ہیرے ہیں جو میں نے جو اس ہاسپٹل کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے پروفیسرز کو لے کے ان ہیرو کو چن کے اس ہار میں جو کہ ایگزیکٹو بورڈ جو میں نے آج جو ہے میٹنگ جس میں کی ہے, جس کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے وچ از لائک اے کیبنٹ آف دس ہاسپٹل. اب تمام ہاسپٹل کے جو فیصلے ہیں میں اس پہ لے کے آیا, اور اس فیصلے میں یہ کہ کون سی چیز ہمیں سب سے زیادہ چاہیے. ہماری جو جنرل سرجری ہے اس میں ایس او ٹی اور این او ٹی دو جو ہے ڈفرینٹ ہمارے پاس سیکشنز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس 4 آپریشن تھیٹرز ہیں, 4 وارڈز ہیں. اس وقت وہ سب سے بری حالت میں 1992 میں بنے تھے. اندر جا کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اپینڈکس کا بھی آپریشن کرانا ہو تو آدمی ڈر جائے میں ادھر کیسے کراؤں, کیونکہ اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا. ناؤ وی آر موونگ فارورڈ کہ ہمارے پاس بجٹس آئے ہیں کہ این او ٹی کا اور ایس او ٹی کا 20 کروڑ روپے کا بجٹ ہے, اس کو ٹھیک کرنا. سب سے بڑی جو کیونکہ لوگ کسی بھی وجہ سے اگر آتے ہیں تو سب سے زیادہ ادھر جو ہے جنرل سرجری کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد جو سب سے ورسٹ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ہمارا ایمرجنسی اینڈ ایکسیڈنٹ. اس ایمرجنسی اینڈ ایکسیڈنٹ میں اتنا لوڈ ہے. وہ ورسٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی کوالٹی کا پرابلم, اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ. اس کے اندر ہم نے پلان کیا کہ 200 بیڈ کی نئی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ہم نے پلان کرنی ہے. تیسری چیز سب سے بڑی ہے کہ میرے پاس ہاسپٹل میں کسی کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں 24 لاکھ لوگ ہاسپٹل میں آئے, 7,000 لوگ روز آتے ہیں, 5,400 لوگ روز او پی ڈی میں آتا ہے, 1,600 بیڈ ہے جو سب فلڈ ان ہے. ہمارے پاس کسی قسم کا حکومت نے آج تک آئی ٹی سافٹ ویئر نہیں دیا, کوئی آئی ٹی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے. میں نے پی آئی ٹی وی والوں کو بلایا جو پنجاب کا انفارمیشن بورڈ ہے, ان کے ساتھ اتنے کمال ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم نے سافٹ ویئر تیار کیا ہوا ہے, کوئی ہاسپٹل لے نہیں رہا. ہم نے تمام کنٹریبیوشن اس کی 10 کروڑ روپے کا انہوں نے تخمینہ لگایا ہے. فرینڈز آف جناح, میں جس کی کمیونٹی کی طرف سے میں یہاں بیٹھا ہوں, شہر کی طرف سے بیٹھا ہوں, تاکہ یہاں پہ لوگ جو آئیں جن کو علاج کی ضرورت ہے, جو پیسے نہیں خرچ کر سکتے اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہتر یہاں علاج کیسے ملے. لیکن اس کے لیے ڈاٹا نہیں ہے, وہ فائل اپنی لاتے ہی نہیں ہیں. وہ آئے وہی دوبارہ سے ٹیسٹ دوبارہ ہو جاتا ہے, وہی ایکس رے, وہی الٹرا ساؤنڈ, وہی ایم آر آئی, وہی اسکین, اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا وہ دوائی. وی نیڈ ٹو پٹ ایوری تھنگ آن اے ڈاٹا. تو ہم نے اس کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ کہا ہے کہ 9 مہینے کے اندر ہم نے پورا ہارڈ ویئر اور پورے ہاسپٹل کا ہر چیز ہم نے سسٹم میں لانی. میں سمجھتا ہوں آدھی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, دوائیاں ضائع ہو رہی ہیں, ہمارا ہیومن ریسورس ضائع ہو رہا ہے. تمام چیزیں ہیو ٹو گو آن ٹیکنالوجی. وہ ٹیکنالوجی بھی فرینڈز آف جناح 10 کروڑ روپے اس کو کمٹ کیا. یہاں پہ کچھ مشینز کی کمی ہے جس کو ہم اب تخمینہ لگا رہے ہیں, جس کو ہم اگلی میٹنگ میں اٹھائیں گے کہ ہم نے 20 کروڑ روپے مشینوں کے لیے رکھا ہے کہ ان مشینز کو کیسے دینا ہے. ہمارے پاس پرائیویٹ روم موجود ہیں جدھر سے کوئی ہمارے پاس کلیکشن نہیں. پورے سال میں 5 کروڑ روپے کا ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے ریونیو بیسڈ جو ہے وہ لوگ آئے 1600 بیڈ پہ, ٹوٹل 5 کروڑ روپے, جبکہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل 5 ارب روپیہ وہ کلیکٹ کرے, اور ہمارے ڈاکٹرز وہاں جاتے ہیں, ہماری نرسز وہاں جاتی ہیں. اس پورے سسٹم کو ہم اسٹرکچر کر رہے ہیں کہ یہاں ہم نے پرائیویٹ جو ہمارے رومز ہیں ان کو کیسے ہم ریویمپ کریں, ان کو کیسے پراپرلی آرگنائز کریں, کیونکہ اس سے اچھے نہ ڈائگنوسٹکس ہیں کسی کے پاس, نہ اس سے اچھے کوئی ہیومن ریسورس ہے کسی کے پاس. وائی آر وی ناٹ یوزنگ اٹ؟ دس از مائی کانسیپٹ. میں کمیونٹی کی طرف سے یہاں امانت کے طور پہ بیٹھا ہوں ایز چیئرمین آف جناح. مجھے پوری کمیونٹی نے سپورٹ دی ہے, انہوں نے بلینک چیک دیا کہ بتائیے ادھر کیسے ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ جو میں نے جولز آف جناح کمیٹی بنائی ہے, جو ایگزیکٹو بورڈ بنایا ہے, دس ول ٹیک دس ہاسپٹل فارورڈ ٹو کنورٹ ایز دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. بہترین انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے یہ تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اس ایگزیکٹو کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اور اسی کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور رواں مالی سال کے دوران ہی چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ اسی رواں مالی سال کے دوران ہی یہ تمام جو ریویمپنگ کا عمل ہے, جو اپ گریڈیشن کا عمل ہے, اس کو مکمل کیا جائے گا. جی ظاہر چودھری, بہت شکریہ آپ کا. جبکہ جناح ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کے میگا پروجیکٹ کے حوالے سے ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کہتے ہیں کہ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ کی قیادت میں ہسپتال کو ملک کی جدید علاج گاہ بنانے کا مشن ریکارڈ مدت میں مکمل کیا جائے گا. جب سے یہ کمیٹی بنی ہے, وردی چیئرمین جناح ہاسپٹل اعجاز گوہر صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے, تو انہوں نے آتے ہی ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا اور خود جا کے آپریشن تھیٹر میں وارڈز کی لیکیج سیپیج کو نہ صرف اسٹڈی کیا بلکہ ان کا سلوشن بھی ڈھونڈا.
اور میں بڑا ہوپفل ہوں کہ اب اس پروگرام کے تحت انشاءاللہ یہ سارے آپریشن تھیٹر بھی ٹھیک ہوں گے. ایمرجنسی آلریڈی ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہے اور اس کی ایکسٹینشن کہ 200 پیشنٹس کے لیے کیٹر کر سکے وہ بھی انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا. سب سے پہلی فیز میں ہم 4 سرجیکل وارڈز جو ہے نا ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ وارڈز ہوں گے. اسی طرح ہی ہم 8 آپریشن تھیٹرز جنرل سرجری کے لیے جو ہے نا فرسٹ فیز کے طور پہ کر رہے ہیں. اس کی آج ہم نے میٹنگ بھی کی ہے اور جلدی وہ جو ہے نا لیمینر فلو ماڈولر تھیٹرز لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ 8 آپریشن تھیٹر جنرل سرجری کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں. اسی طرح یورولوجی کے آپریشن تھیٹرز اور یورولوجی کا وارڈ وہ اس کی اپ گریڈیشن بھی میرے ذمے ہے اور اس پہ بھی تمام ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جلد جو ہے نا وہ ہم آپریشن تھیٹرز اور یورولوجی کا وارڈ جو ہے وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا. کنسلٹنٹس جو ہیں آپ اپنے آفیسز میں بیٹھ کے ایکس ریز اینجیوگرافی کی رپورٹس سب کو ریویو کر سکتے ہیں. انوینٹری سٹیٹس جو ہے دوائیوں کا اس ہاسپٹل میں دوائیاں کون سی اویلیبل ہیں کون سی جو ہے اس وقت شارٹ ہے اور ایوری تھنگ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد کیا فائنینسز ہیں ہیومن ریسورس کی کیا سچویشن ہے. سو بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جو کہ آئی ٹی کا جو کہ اب تک بالکل نگلیکٹڈ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ودن جو چیئرمین صاحب نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ 30 جون 2021 تک 9 منتھس میں جو ہے وہ سارا اس ہاسپٹل کو پیپر لیس کر لے اور تمام پیشنٹ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے آن دا سینٹرل لنک جس کو کہ کوئی بھی اسیس کر سکے فرام دا ہاسپٹل. تو ہم اس اچھے طریقے سے اس کمیونٹی کو سرو کریں گے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, ہمارے پاس الفاظ نہیں, اور ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. جس طرح ہمارے چیئرمین نے جیولز چنے, پروفیسر تحسین ریاض, پروفیسر زبیر اکرم, پروفیسر طیب عباس, پروفیسر ندیم حفیظ بٹ صاحب, یہ سب لوگ مل کے اس ایمرجنسی کو بیسٹ پاسبل ایمرجنسی بنانے میں ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ٹاؤن پہ انشاءاللہ ٹاپ پہ ہوں گے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروسیجرز کرنے کے لیے. ہمارا ایمرجنسی آپریشن تھیٹر بہترین ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کو آپ جب آپ دیکھیں گے جس دن وہ تیار ہو گیا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے لاہور میں آپ کو ایسا بہترین ایمرجنسی آپریشن تھیٹر جس کے اندر نیورو کی فیسلٹی, آرتھوپیڈکس کی فیسلٹی, سرجیکل پروسیجرز کی فیسلٹی اتنی بہترین ملے گی کہ لوگ دور دور سے جو ایکسیڈنٹس ہیں جس کو کوئی پرابلم بھی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے. جناح ہاسپٹل لاہور کے سب سے بڑے اسپتالوں میں سے ایک ہے اور لاہور کے ایک بہت بڑے کیچمنٹ ایریا کو یہ کور کرتا ہے. اس ہاسپٹل میں ہزاروں کی تعداد میں مریض آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں, لیکن باقی ہاسپٹلس کی طرح یہ ہسپتال بھی کافی مسائل میں گھرا ہوا ہے. اب چیئرمین گوہر اعجاز صاحب کی سپرویژن میں ایک بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا گیا ہے کہ جس میں نہ صرف کہ ایئرز کی جو نگلیکٹ ہے کہ جس میں سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا, سسٹم کو ماڈیفائی نہیں کیا گیا اور نئی ٹیکنالوجی اور نئی چیزیں انٹروڈیوس نہیں کی گئی, اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے کو ایک بہت کم عرصے میں اس ٹیکنالوجی کو, ان چیزوں کو, ان ایکوپمنٹس کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کر کے اس لیول پہ لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جناح ہسپتال دنیا کے کسی بھی بہترین ہسپتال سے پیچھے نہ رہے. میں گوہر اعجاز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف کام کا بیڑا اٹھایا بلکہ ہمیں اپنا قیمتی وقت بھی دیا کہ جس میں ان کی ایکسپرٹیز سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مخیر سائڈ ہے کہ جس میں وہ ہاسپٹل کے لیے فنڈز اور چیزیں اپنے ایفرٹ سے جنریٹ کر رہے ہیں اس میں لاہور پریس کلب کے سامنے طلباء و طالبات کا لاہور بورڈ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. بچوں نے چیئرمین لاہور بورڈ اور صوبائی وزیر تعلیم کے خلاف نعرے بازی کی. احتجاج کا مزید احوال جانیں گے جمال الدین جمالی سے. جی جمال الدین جمالی. جی لاہور بورڈ کی جانب سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں پروموٹ نہ کیے جانے والے اور فیل کر دیے جانے والے بچے لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, مختلف پرائیویٹ اسکولوں کے یہ بچے ہیں اور ان میں کچھ سرکاری اسکولوں کے بھی بچے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا جی یہ بتائیں, آپ کی شرٹ بھی پھٹی ہوئی ہے, کتنا احتجاج کر رہے ہو اور کیوں فیل کر دیا آپ کو؟ سر 1 ویک ہو گیا ہم احتجاج پورا امن احتجاج کر رہے ہیں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. ہمیں لاہور بورڈ چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ کو منڈے والے دن 5 بجے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. ہم 5 بجے سر لاہور بورڈ اندر انٹر ہوئے ہیں آفس میں. سر گارڈز نے ہم پہ یہ بھائی ہے, یہ آپ ہی ہے, مجھے ہم پہ تشدد کیا. میں ادھر چیختا رہا, میرا آپریٹ ہوا, پچھلے ماہ آپریٹ ہوا, میں چیختا رہا سر میرا آپریٹ ہوا, مجھے چھوڑ دو. لٹا کے پستول کی بیگ سائڈیں ماری ہیں انہوں نے. پولیس والوں نے مارا؟ پولیس والوں نے, گارڈز نے. ہم پولیس والوں کے پاس گئے, پولیس والوں نے یہ کہا کہ آپ آپس میں لڑو, ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ FIR تھانے جا کے رپورٹ نہیں کروائیں. لوگوں سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بچے آپ بتاؤ, آپ کو کس کلاس سے فیل کیا؟ میں میٹرک اسٹوڈنٹ ہوں.
میں نے میٹرک کے سارے ایگزامس دے دیے تھے، لیکن جو 9 کے ایگزامس میں نے نہیں دیے تھے مجھے اس میں فیل کر دیا، اور میں اس کا پروموشن جو ہے نوٹیفیکیشن آج لے کر ہی یہاں سے جاؤں گی. یہاں سے کوئی نہیں جائے گا نوٹیفیکیشن لیے بغیر. یہ لوگ تشدد پر آ گئے، یہ لوگ بدتمیزیوں پر آ گئے ہیں، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ان کو ہمارے ساتھ انصاف کرنا ہی ہوگا. جی آپ نے سنا یہ جی ٹھیک ہے جمال الدین جمالی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیو سماج روڈ کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. فیکلٹی ممبران سمیت طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آگاہی واک دیو سماج روڈ سے اسمبلی ہال تک نکالی گئی. واک کی قیادت پرنسپل سائمہ چودھری نے کی. آگاہی واک میں پرنٹنگ اینڈ گرافکس آرٹس، بایو میڈیکل اور CIT کورس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. پرنسپل سائمہ چودھری نے کہا کہ فنی تعلیم کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے. فنی تعلیم کے حصول سے طالبات کے لیے روزگار حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت